سیما بقیت اللہ فی الارض امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، الحسين بن علي عليهما السلام ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس حدیث شریف میں فرما رہے ہیں کہ ما من شیعتنا الا صدیق شہید، کوئی بھی شخص ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صدیق ہے، شہید ہے. صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، اور شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو. لیکن اس حدیث میں تھوڑا اس کا مفہوم بدلا ہوا ہے کہ جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا الگ ہے کہ زید ابن ارقم جو صحابی رسول تھے جن کے سامنے امام نے یہ حدیث کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے سوال کیا کہ فَأَنَّ يَكُونُ ذَلِكَ وَهُمْ يَمُوتُونَ عَلَى فُرُشِهِمْ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ہر چاہنے والا اللہ کی راہ میں شہید ہو جبکہ وہ تو نیچرل ڈیتھ بھی مرتے ہیں، اپنے بستروں پر مرتے ہیں، تو کیسے وہ شہید ہو سکتے ہیں؟ امام نے جواب میں فرمایا اما تتلو کتاب اللہ، کیا تم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ صدیقون ہیں اور وہ شہداء ہیں، یعنی وہ صدیق ہے، شہید ہے. تو یہ دو معیار یہاں بیان کیا گیا ہے. امام نے بتایا کہ جو ایمان لائے قرآن کی آیت کی روشنی میں، امام نے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث پر کل تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی کہ امام نے فرمایا تھا کہ شیعۃ علی علیہ السلام، علی کے شیعہ وہ ہیں کہ لا یبالون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ موت ان پر آئے یا وہ موت کے پاس چل کر جائیں، ان کو فکر نہیں ہوتی ہے. اگر وہ راہ راست پر ہیں تو موت کیا چیز ہے، موت سے کیا ڈرنا، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اور کل آپ کی خدمت میں موت کے متعلق، حقیقت موت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. حقیقت موت کیا ہے، ریالٹی آف ڈیتھ کیا ہے.
کیونکہ جب ہمیں اگر کسی چیز کی ریالٹی پتہ چل جائے تو اس چیز کو فیس کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے. ہمیشہ انسان ان نون چیز سے زیادہ ڈرتا ہے اور نون چیز جس چیز کو جانتا ہے پھر اس سے ڈرتا نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. تو کل موت کے ڈسکشن میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کے لیے تیاری کرتا رہے اور زندگی کا ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ، ایوری فریکشن کوشش کرتا رہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے. یہ انسان کے نیچر میں، انسان کے تھاٹ پروسیس میں یہ انبلٹ ہو جانا چاہیے، ایمبیڈڈ ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ سوچتا رہے ہر کام جو کر رہا ہے آیا یہ کام آخرت کے لیے ہے یا آخرت کے لیے نہیں ہے. اگر آخرت کے لیے نہیں ہے تو پھر اسے نہیں کر رہا ہے. اور دنیا کا کوئی بھی کام کرے، مثلا اگر ایک جوان پڑھ لکھ رہا ہے تو اس نیت سے کرے کہ دین کی خدمت کروں گا. مثلا اگر دنیاوی پڑھائی بھی ہے تو دین کی خدمت کے لیے، یعنی مومن ہو تو ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو تو مومن ہو، اور اگر کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو تو مومن ہو، کوئی پروفیشنل کسی بھی فیلڈ میں ہو تو وہ مومن ہو. اسے چاہیے کہ وہ مومن ہو، اچھا مومن ہو، اور تاکہ دنیا کو دین کی تبلیغ کر سکے اور بتا سکے کہ دیکھو دین اور دنیا ساتھ میں چل سکتے ہیں. تو ہر چیز میں اسٹوڈنٹ ہو تو مومن ہو. یہ واقعی ہے نا، یہ افسوس کا مقام ہے. آپ کی خدمت میں ایک بات خالی عرض کرتے ہوئے چلے کہ ہمارے یہاں اتنی تاکید کی گئی ہے ان سب چیزوں کی، بہت زیادہ تاکید ہے، آپ یقین جانیے. لیکن جو غیر ہیں انہوں نے ان سب چیزوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اور ان کے یہاں یہ سب چیزیں زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. یعنی ان کے یہاں کیمپسز کے اندر باقاعدہ تبلیغ کے سیلز بنے ہوئے ہیں ینگسٹرز کے لیے. یہ کیا ہے گا؟ یہ یوتھ سیل ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. اور ایک پروفیشنل سیل ہے. پروفیشنلز کے لیے ان کی باڈی ہے باقاعدہ، ٹریڈرز کے لیے الگ باڈی ہے، جو غیر ہے اغیار ہے. اور جو شیعہ ہے جن کے یہاں اتنی تاکید کی گئی ہے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں. ان کے یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کسی چیز کا. یعنی اب اس میں ہم کو زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، لیکن انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اسے بتائیں کہ غیر کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں 1% بھی اس کا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم صرف بس بیٹھے ہیں اور دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یا مثلا کچھ نہیں کرتے ہیں خلاصتاً. اور اپنا اگر کوئی کچھ کام کرتا ہے تو صرف کرٹیسائز اس کو کرتے ہیں. اگر اپنا کوئی اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے سوچتے ہیں اس کو کس طرح گرائیں، یا کسی طرح کوئی کرٹیسزم ہونا چاہیے ضرور. یہ ایک اپنا ایک ٹینڈنسی ہے. بہرحال تو موت کے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس کو ختم کرنا ہے. بہت جلدی جلدی باتیں بیان کریں گے. آپ کی خدمت میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. موت کے متعلق بات یہ ہو رہی تھی کہ آمادگی موت مینس پریپیئرڈنیس ٹو بی ریڈی فار ڈیتھ. ہمیشہ انسان کو ڈیتھ کے لیے کام یعنی آخرت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے اور ڈیتھ کے لیے پریپیئرڈ رہنا چاہیے. یہ سائیکی ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ مثلا کوئی پیسمسٹک ہے، نہیں، ایک ریالٹی ہے. اگر ہم کو جانا ہے کہیں، اگر فلائٹ پکڑنا ہے کہیں جانا ہے تو نیچرلی ہم تیاری کریں گے. اگر ایگزام میں اپیئر ہونا ہے تو تیاری کریں گے. بغیر تیاری کے اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بغیر تیاری کے آ گیا. مثلا اگر ہم کو یہاں مجلس پڑھنا ہے، مثال کے طور پر کہا گیا کہ بھائی مجلس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم مجلس پڑھنا چلے آئے بغیر کسی تیاری کے، یہ سمجھے بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی چلتے ہیں، کیا بات ہے، تھوڑی دیر یہاں وہاں کی باتیں کر لیں گے، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن برداشت کریں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے بھائی یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی یعنی کچھ ملتا نہیں ہے. اور یہ پریپیئر ہو کر نہیں آتے، تنقید کریں گے، آپ کرٹیسائز کریں گے اگر کوئی چیز ہے نہیں. اسی طرح یہ تو یہاں کی بات ہو گئی. اور اگر مثلا تھوڑا سٹیکس بڑھے تو آپ ہٹا بھی دیں گے کہ بھائی ہٹو بھائی، کیونکہ ہماری مجلس میں کوئی آتا نہیں ہے، آپ خالی آ کے خامخواہ یوں آپ چلے آتے ہیں، آپ کچھ کرتے نہیں، آپ تیاری نہیں کرتے. ہر ایک آدمی کرٹیسائز کرے کہے گا نہیں بھائی نہیں. لیکن آخرت کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہاں تو اگر ہم بغیر پریپیئر ہو کے جائیں گے تو فرشتے نہیں بولیں گے اچھا بھائی ہٹا دو. وہاں ہٹانے والی بات نہیں. وہاں تو 2 ہی آپشن ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اگر یہاں سے ہٹائے تو پھر وہاں گئے. تو وہ چوائس تو ہم لوگ کے پاس ہے، کوئی تھرڈ آپشن تو ہے نہیں. تھرڈ آپشن زیادہ خالی برزخ تک ہے. بس برزخ تک
جو موت اور قیامت کے بیچ میں جو سٹیج ہے اس میں خالی ایک تھرڈ آپشن ہے، وہ بھی اگر کوئی پاگل ہو، دیوانہ ہو، بچہ ہو، ایسا ہو جو سمجھ نہ پایا ہو دنیا کی زندگی کو، تو اس کے لیے ایک تھرڈ آپشن رکھا گیا ہے کہ اللہ برزخ میں ایک بار پھر اس کا امتحان لے لے گا. کوئی بات نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن الحمدللہ جو لوگ مثلا دنیا والے زیادہ تر لوگ ہیں سب عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو آپشن زیادہ تو دو ہی رہیں گے، تو صرف دو ہی آپشن رہیں گے، یا جنت یا جہنم. بہرحال تو انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، سائیکولوجیکلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے، اور ایکشنز کے ذریعے. کیونکہ موت کے متعلق ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں اجل، ٹائم آف ڈیتھ. یہ ٹائم آف ڈیتھ کے متعلق حدیثوں میں ملتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہر لمحہ اجل ہے، ہر لمحہ اجل ہے. ایوری سیکنڈ از دا ٹائم آف ڈیتھ. یعنی کوئی انسان، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم نا کب مرنے والا ہے. وہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نہیں ابھی تو میں 40 سال کا ہوں، ابھی 10 سال اور باقی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں 15 سال کا ہوں، ابھی تو 15 سال اور باقی ہیں، 50 سال اور باقی ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور بالخصوص آج کل تو اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں اور اتنی ینگ ایج میں ہو رہی ہے لوگوں کی کہ نو بڈی کین سے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں اتنا جیوں گا. کوئی کبھی بھی کسی کو بھی ہارٹ اٹیک آ یا ایکسیڈنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، تو مولا کہنا فرماتے کہ ایوری سیکنڈ از دا مومنٹ آف ڈیتھ. ہر لمحہ ڈیتھ ہے. کبھی بھی کسی کا دم نکل سکتا ہے. جب دم نکل سکتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس لمحے کے لیے تیار رہے، کیونکہ یہاں کوئی وقت معین نہیں کیا گیا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی یوں ہی نکال دی اور اچھے کام نہیں کیے، اگر اس بات کا احساس ہو، اگر انسان اس بات کو فیل کرے کہ ہم نے زندگی یوں ہی نکال دی، اچھے کام نہیں کیے، تو اب ہم چاہتے ہیں کوئی اچھا کام کریں، تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ اس کے لیے آپشن یہ تو نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے تھوڑا آگے لے. آپشن یہ تو نہیں ہے کہ مثلا حضرت ملک الموت علیہ السلام جب آئیں تو ہم اسے کہیے آپ تھوڑی دیر بعد آئیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. اگر وہ آ گئے تو پھر گئے. اس لیے ایک آپشن ہم لوگوں کا دیا گیا ہے کہ حضرت ملک الموت کو آنے سے پہلے ان کے انٹری کو تھوڑا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کو انوائٹ، جو ان کا انویٹیشن اللہ کی طرف سے جو ان سے کہا گیا ہے، تو اللہ کو ریکویسٹ کر کے اور ان کے انویٹیشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں حضرت ملک الموت کے. یہ ہمارے یہاں پاسبلٹی ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ شیعوں میں یہ پاسبلٹی ہے، یہ تمام مسلمانوں میں ہے. تمام مسلمانوں میں یہ پاسبلٹی ہے کہ حضرت ملک الموت کے انویٹیشن کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ہمارے سنی بھائیوں کی حدیثوں کی کتابوں کو دیکھیں گے تو ان کے یہاں بھی ملتا ہے اور شیعوں کی کتابوں میں بھی باقاعدہ ملتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کی ڈیتھ پوسٹ پون ہو جاتی ہے. مثلا ایک چیز ہے صلہ رحم، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات مینٹین کرنا، چاہے وہ جتنے ہی برے کیوں نہ ان سے تعلقات مینٹین کریں، سلام دعا رکھیں. اور پھر وہ ایک الگ موضوع ہے، ہمیں کو صلہ رحم کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا ہے، لیکن حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر 3 سال کسی کی زندگی کے بچے ہوئے ہیں، 3 سال، اور اگر وہ صلہ رحم کرتا ہے تو اللہ اس کو 33 سال 33 ایئرز کر دیتا ہے. اور اگر کسی کی زندگی کے 33 ایئرز باقی ہیں اور اگر وہ قطع رحم کر دیتا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر دیتا ہے، ریلیشنز بریک کرتا ہے، تو اللہ 33 ایئرز کو 3 ایئرز کر دیتا ہے. یعنی ملک الموت سے کہتا ہے کہ جلدی ان کو لے آؤ، یہ دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ سب سے تو یہ تعلقات بگاڑے ہوئے ہیں، یہ آدم بیزار ہو گئے، آدمیوں سے پریشان ہو گئے، تو اس کو جلدی لے آؤ. اس لیے کہا گیا کہ بھئی تعلقات بناؤ تاکہ 33 سال زندگی بڑھے. یہ اس لیے بڑھے تاکہ اچھے کام کرے. اگر احساس ہو کہ بھئی اب تک کچھ کیا نہیں ہے تو اب یہ 33 سال بچے، مثلا اگر ایک استاد ہے دین کا تو یہ اس لیے دعا کرتا ہے کہ پروردگارا یہ 33 سال ہے تاکہ اور اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر سکوں، تاکہ اور کتابیں لکھ سکوں. اگر کوئی تاجر ہے تو دعا کرتا تاکہ اور کار خیر کر سکوں اور کچھ کام کر سکوں. ہر ایک آدمی اپنے حساب سے دعا کرے.
تو اس کے لیے چاہیے کہ صلہ رحم کرے. تو ایک چیز ہوگی صلہ رحم، یعنی قطع رحم نہیں کرے. اگر کسی سے تعلقات منقطع ہے تو جا کے مل لے. ہمارے ہاں تھوڑا الٹا حساب چلتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے تعلقات بگاڑے ہوئے ہو بہت سال سے اور اس کے بعد جا کے رشتہ داروں سے ملنے لگتا ہے تو بولتا لگتا ہے ان کی موت آ گئی ہے، اجل آ گئی، اس لیے سب سے مل رہے ہیں. اور کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، ایسے انسٹنکٹیولی ہو بھی جاتا ہے کہ انسان اس نیت سے نہیں جاتا مگر سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے مل لیں، ہو سکتا ہے کہ اجل آ گئی ہو. تو ایک چیز ہے صلہ رحم کرنا. دوسری یہ ہے کہ انسان، یہ سب حدیثوں میں کانسیپٹ ہے لیکن جلدی جلدی آپ کو بول رہے ہیں کہ احسان کرتا رہے، لوگوں پر نیکی کرتا رہے، اچھے سے اچھے کام کرتا رہے جتنا ہو سکے. تو جتنا وہ اچھا اور اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، احسان کرتا رہتا لوگوں پر، اوبلائج کرتا ہے، اتنا اس کی عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. مثلا اگر صدقہ دے دیا کسی فقیر کو تو عمر میں اضافہ ہو گیا. موت لکھی تھی، ابھی سانپ ڈسنے والا تھا، ایک اسنیک سٹنگ کرنے والا تھا، ڈیتھ آنے والی تھی. حضرت عیسیٰ نے پریڈکٹ بھی کر دیا آج یہاں شادی ہے، کل یہاں لوگ روئیں گے، یہاں ماتم ہوگا. دوسرے دن جب لوگ گئے تو دیکھا ماتم نہیں ہو رہا ہے، لوگ ویسے کہ ویسے خوشیاں منا رہے ہیں. منافق خوش ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کا قول غلط ہو گیا. لیکن جو مومن تھے انہوں نے کہا کہ صدق اللہ و صدق رسولو، اللہ نے بھی سچ کہا، اس کے رسول نے بھی سچ کہا ہے. حضرت عیسیٰ کو اگر خبر دی کہ آپ نے کہا تھا یہاں آج خوشی ہے اور کل ماتم ہوگا، وہاں تو آج بھی خوشی ہے. چلیے جا کر دیکھا تو جا کر انہوں نے دلہن سے پوچھا کہ کل تم نے کوئی کار خیر کیا؟ ہاں. فقیر کو صدقہ دیا. فقیر آیا تھا دروازے پر، دلہن کی شب زفاف تھی، فرسٹ نائٹ تھی، لیکن خیال تھا کار خیر کا کہ کار خیر کرنا ہے. اس نے جا کر دیا. اللہ کو یہ ادا بہت پسند آ گئی. اس رات کو ایک سانپ اس گھر میں تھا جو ڈسنے والا تھا دلہن کو، اور وہ دلہن مر جانے والی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا بھائی یہ چادر ہٹاؤ ذرا سا. جب بستر کی چادر ہٹائی گئی، بستر میں چادر تھی، جب وہ چادر ہٹائی گئی تو دیکھا نیچے ایک سانپ ہے. کہ دیکھو یہ سانپ اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، مثلا یہ تقدیر کے اعتبار سے کہ تقدیر میں مقدر یہ تھا کہ یہ ڈسے، لیکن کیونکہ دلہن نے یہ کام کیا اس لیے اللہ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا. اسے کہتے ہیں بدا، اسے کہتے ہیں بدا، چینج آف ڈکری اور چینج آف ڈیسٹنی. چینج آف ڈیسٹنی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بدا. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو کتاب لکھی گئی ہے اور جس کا ان مجالس کے ذریعے جواب دینا ہے کہ جن میں اعتراضات کیے گئے ہیں، تو اس میں ایک اعتراض، یہ دوسرا اعتراض تھا اس میں کہ شیعہ بدا کے قائل ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر بدلتی ہے. فخر رازی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تھے، متکلم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ رافضی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی تقدیر بدلتی ہے اور اس طرح اللہ کی طرف جہالت منسوب کرتے ہیں. اعتراض یہ ہے اللہ کی طرف جہالت ہے نا، اگنورنس، کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ دلہن ایسا کرے گی. ایسا نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا یہ مثال، اس طرح کی مثالیں ان کی کتابوں میں بھی ہے. یہاں بدا سے مراد یہ ہے، بدا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ڈیسٹنی، یہ تقدیر، یہ اللہ نے جو لکھی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، فعل ہے، اور اللہ اس ڈیسٹنی کو، اس تقدیر کو اللہ بدلتا رہتا ہے. اور یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، یہ صرف شیعہ یا سنی کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن میں سورہ رعد کی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اس کے پاس تو ام الکتاب موجود ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اللہ کس چیز کو مٹا رہا ہے؟ اللہ کس چیز کو لکھ رہا ہے؟ یہ تقدیری کو تو لکھ رہا ہے. تو اللہ کیوں مٹا رہا ہے تقدیر کو؟ اس لیے لکھ رہا ہے یا مٹا رہا ہے کہ بندے نے یہ کام کیا، تو اللہ نے موقوف رکھا ہے نا، ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. اگر یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا،
اگر صلہ رحم کرو گے تو تمہاری زندگی میں اضافہ ہوگا، اگر قطع رحم کرو گے تو زندگی کم ہوگی، اگر احسان کرو گے تو زندگی میں اضافہ ہوگا، اگر برائی کرو گے تو زندگی کم ہوگی۔ اور اسی طرح اگر گناہ کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو زندگی کم ہوگی، اگر اللہ کو ڈس اوبے کرو گے تو زندگی کم ہوگی۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یا مثلا آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، انشاءاللہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پروردگارا ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ کاہے میں تبدیل ہوتی ہیں؟ نعمت تھی، نقمت میں بدل گئی، عذاب میں بدل گئی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگارا ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی بنا پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ گناہ کیا، بلا اللہ نے لکھ دیا، اس نے گناہ کیا، بلا نازل کرو اس پر، اس نے یہ حرام کام کیا، بلا نازل کرو۔ لیکن اب جب بلا نازل ہونے والی تھی کہ بندے نے توبہ کیا، بندے نے توبہ کیا، اللہ نے بلا کو روک لیا، تو ایک جگہ اللہ لکھتا ہے، ایک جگہ اللہ مٹاتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں ملتا ہے ما عبد اللہ بشیء مثل البدا، اللہ کی عبادت کسی چیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی بدا سے ہوتی ہے۔ بدا یعنی تقدیر کا بدلنا۔ اگر انسان اس بات پر بھروسہ کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تقدیر لکھنے والا اللہ ہے اور یہ تقدیر بدل سکتی ہے، تو انسان کبھی مایوس نہیں ہوگا اور کبھی کسی سے گھبرائے گا نہیں، کبھی کسی سے ڈرے گا نہیں۔ مثلا اگر موت سامنے رکھی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، لیکن اگر انسان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ظالم کہہ رہا ہے مار دوں گا، مومن ہے کہے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو کل آپ کی خدمت میں سعید ابن جبیر کا واقعہ نقل کریں گے کہ سعید ابن جبیر امام زین العابدین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے اور بڑے زبردست چاہنے والوں میں سے تھے۔ صلوات پڑھو، زور سے بھیجیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا آگے سلام پڑھو۔ بہت زبردست چاہنے والے تھے امام کے، سعید ابن جبیر، اور جب ان کی خبر مل گئی حکومت کو کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں تو فوراً یہ کہا کہ بھائی ان کو گرفتار کرو، اور پھر جو داستان ہے کل انشاءاللہ ان کے ایمان کی داستان اگر حیات رہی تو۔ اگر بدا پر عقیدہ ہے تو انسان کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، کسی چیز سے نہیں گھبرائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کی عبادت کسی چیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی بدا سے ہوتی ہے۔ اللہ کی تعظیم، تعظیم یعنی رسپیکٹ، کسی چیز سے اتنی نہیں ہوتی جتنی بدا سے ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بدا کی گفتگو میں کتنا ثواب ہے تو وہ کبھی بدا کی بات کرنے سے رکیں گے نہیں، ہمیشہ بدا کے بارے میں بات ہی کرتے جائیں گے، کبھی تھکیں گے نہیں، کبھی رکیں گے نہیں، بدا کی گفتگو کرتے رہیں گے۔ اور کہیں بھی یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، جتنا بتا رہے سب قرآن سے ہے، یہاں بھی وقت بھی نہیں ہے کہ اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کریں، لیکن صرف کل جیسا ابھی خدمت میں عرض کیا تھا جوانوں کی خدمت میں بات عرض کر دی تھی کہ گھبرائیے گا مت اگر وہ یہ کہے کہ تمہارے یہاں بدا کا کانسیپٹ ہے اور تم جو ہے وہ اللہ کی طرف جہالت منسوخ، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور اللہ آزاد ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یہ قرآن کی آیت ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے اضافہ کر سکتا ہے، انکریز کر سکتا ہے اپنے کریشن میں، کوئی اللہ کو کوشچن نہیں کر سکتا۔ لیکن جو لوگ بدا کے قائل نہیں ہیں، جو لوگ بدا میں بلیو نہیں کرتے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کی بلیو بہت ہی ایک دم سمپل ورڈ میں ہم بتا رہے ہیں۔ ویسے یہ کانسیپٹ اور یہ ڈسکشن بہت ہی
ڈیپ ڈسکشن ہے اور بڑے بڑے علماء کا ڈسکشن ہے یہ، لیکن بہت ہی سمپل ورڈ میں، اس لیے کیونکہ اس کتاب میں آیا ہے، اس لیے جوانوں کے لیے یہ بات عرض کر رہے ہیں. یعنی بدا کے متعلق کہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے انکریز کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ڈیکریز کرتا ہے. جو لوگ بدا کو نہیں مانتے ہیں ان کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دیا. غور سے سنیے گا تاکہ بات اچھے سے ذہن میں بیٹھ جائے. کہتے ہیں جب فل قلم بما ہوا کائن وما یکون الی یوم القیامہ. اب قلم سوکھ چکا ہے، یعنی اللہ نے تقدیر لکھی اور اللہ کا پین جو جس سے لکھتا تھا وہ سوکھ گیا. اب قیامت تک جو ہونے والا اب اللہ بھی اس کو نہیں بدل سکتا. اب اللہ بھی اس کو نہیں بدل سکتا. تو جو بدا کو نہیں مانتے ہیں ان کا اللہ مجبور اللہ ہے، ان کا اللہ مجبور اللہ ہے. اگر کوئی بندہ جائے اور کہے پروردگارا موت آ رہی ہے ذرا بچا لے، اللہ کہے گا سوری آئی کی ناٹ ہیلپ یو. اٹ از ریٹن. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. ایسا اللہ ہوتا ہے نہیں. قرآن نے کہا یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. جو چاہتا ہے لکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. وعنده ام الکتاب، اور اس کے پاس تو ام الکتاب موجود ہے. وہ جو چاہے گا سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. تو یہ ایک اعتراض تھا اس کتاب کا. کل آپ ختم میں عرض کیا تھا کہ ایک ایک جو اعتراض ہے آبجیکشن ہے اس کو بریفلی جواب دیتے رہیں گے تاکہ بات ذہن میں محفوظ رہے. تو جب اجل کی بات آئی تو اگر اجل ہے، ٹائم آف ڈیتھ لکھا ہوا ہے، تو ٹائم آف ڈیتھ کو انسان پوسٹپون کر سکتا ہے. کیسے؟ اچھے کام کر کے، صلہ رحم کر کے، نیکیاں کر کے، چیریٹی کر کے، ان سب چیزوں سے ڈیتھ پوسٹپون ہوتی ہے. اور اگر اس اپوزٹ اس کا کرے گا، یعنی گناہ کرے گا، قطع رحم کرے گا، برائیاں کرے گا، تو پھر ڈیتھ اور جلدی آ جائے گی. تو انسان پوسٹ پون کر سکتا ہے. اور یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے، یہ حدیثوں کا کانسیپٹ ہے، اور صرف شیعہ حدیث نہیں ہے. اور معاذ اللہ اس میں کوئی جہالت کی بات نہیں ہے. اللہ کا کریشن ہے. تقدیر اللہ کی کریشن ہے، اللہ کی خلق کی ہوئی چیز ہے، پیدا کی ہوئی چیز ہے. اور ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا. یہ بات کو ذہن میں رکھے، اللہ کو نہیں معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم تھا، لیکن اللہ نے جو کل بات کیا تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے. اسی لیے اس نے ڈیسٹنی کو بھی ایکسپوز رکھا ہے چینج کے لیے، تاکہ چینج ہوتا رہے اور انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو. ایٹ اینی اسٹیج کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی نہ گھبرائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ ایک موت کا مرحلہ تھا، اجل. اس کے بعد آخری گفتگو موت کے متعلق، اور وہ یہ کہ موت کے وقت جو چیز ہوتی ہے، بس یہاں گفتگو ختم ہو جائے گی. موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت بہت ہی فاسٹ 4 چیزیں ہوتی ہیں. 4 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ 4 چیزوں سے واقف رہیں انشاءاللہ، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، یعنی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، نیسیسری بلیف آف دا شیعاز. اگر کوئی اس کو نہ مانے وہ شیعہ نہیں ہے. اور وہ 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ معاینۃ الموت، یعنی انسان مرتے وقت ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھتا ہے، خاص کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے. ضرور دیکھتا ہے، کوئی بھی ہو. یا ہارو ہمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا. اے حارث ہمدان جو مرے گا وہ دیکھے گا ضرور مجھے، چاہے مومن ہو یا منافق ہو. یعرفنی طرفہ واعرفہ. وہ جیسے ہی دیکھے گا اس کی آنکھیں مجھے فوراً پہچان لیں گی اور میں بھی اسے پہچانوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ بنعتہ و اسمہ وما عمل. اس کی صفات سے، اس کے نام سے اور اس کے اعمال سے اچھی طرح پہچانوں گا. اب جو دوست ہوگا وہ دیکھ کر خوش ہو جائے گا، جو دشمن ہوا دیکھ کر گھبرائے گا کہ یہاں بھی آ گئے.
ایک صلوات پڑھ دیجئے. صلوات کے متعلق ایک بات خالی ابھی خدمت میں عرض کر دیں. آپ نے بہت ساری حدیثیں سنی ہوں گی صلوات کی فضیلت میں، کتابیں پڑھی ہوں گی، حدیث سنوں گی. آج ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. صلوات جو لفظ بنا نا وہ صلات سے، صلات کا پلورل ہے. صلات، صلات جیسے نماز کو کہتے ہیں صلات، صلاح، تو اس کا پلورل صلوات، اس کا پلورل ہے. صلات کے عربی میں بہت سارے میننگ ہوتے ہیں. صلوات کے، صلات کے بہت سارے میننگز ہوتے ہیں. ایک میننگ ہے نماز، ایک یہ درود جو بھیجتے ہیں، جو بھیجتے درود، اور ایک ہوتا ہے دعا کرنا، اس کو بھی صلاح کہتے ہیں. بہت سارے میننگز ہیں عربی میں، بہت سارے. یہ ہماری محفلوں کی شان ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ہماری محفلوں میں صلوات بھیجی جاتی ہے. اور ہماری محفلوں سے ہٹ کر آپ دیکھ لیجئے جو مسلمان ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سلف صالح کی پیروی کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، صحابہ کی اور تابعین کی پیروی کرتے ہیں، کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں. جو دعویٰ کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں جب سیمینار ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو ان کے یہاں صلوات کا کانسیپٹ نہیں ہے تو تالیاں بجائی جاتی ہے. بہت اچھی بات بولی، تالی. وہ بولتا نہیں ہے تالی، لیکن سب لوگ تالی بجا رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے یہاں صلوات کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ گھبراتے کہ آل محمد پر درود نہ ہم لوگ بھیج دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ شیعہ ہو جائے. یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ٹیلی ویژن پر بھی آتا رہتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا وار ٹی وی، اس پہ آتا رہتا ہے، تالیاں بج رہی. لیکن ہمارے یہاں صلوات ہے. اب تالیوں کا دستور ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ اس میں غور کریے گا. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بالکل وہی کریں گے جو رسول اللہ کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے اور تابعین کرتے تھے، وہ تالیاں بجا رہے ہیں. اب سورہ انفال کی آیت نمبر 35 جا کر گھر پر پڑھیے گا کہ قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. یہ کفار جب یہ مسجد حرام میں آتے ہیں تو ان کی صلات شور مچانا اور تالی بجانا ہوتی ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 35. کیوں ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرے، اللہ کی تعریف کیسے کرے، اگر کوئی درود بھیجنا ہو تو کیسے بھیجے، تو طریقہ ہی نہیں معلوم، تو تالی بجاتے تھے، شور مچاتے تھے. اب انہی کی پیروی کرتے ہوئے آج تالی بجائی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بڑا کرم ہے آل محمد کا، بڑا کرم ہے. اگر زندگی بھر ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوگا، بلکہ نسل در نسل، جنریشنز اگر اس قرضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. بہرحال تو معاینۃ الموت یعنی موت کے وقت انسان دیکھتا ہے، موت کے وقت آل محمد کو دیکھتا ہے، موت کے وقت علی ابن ابی طالب کو دیکھتا ہے. ہر آدمی من مومن او منافق قبلا، قبلا بالکل سامنے سامنے، ایسا نہیں ادھر ادھر، بالکل سامنے سامنے ملاقات ہوگی. قبلہ یعنی آپ جانتے ہیں جیسے کہتے ہیں مقابل، بالکل سامنے. تو یہ ایک چیز ہو گئی معاینۃ الموت. دوسری چیز ہے العدیلۃ عند الموت، یعنی موت کے وقت عدول کرنا. عدول یعنی ٹرن ہو جانا، ٹرن ہو جانا، ٹرن ہونا یعنی راہ حق سے ہٹ جانا. موت کے وقت شیطان زندگی بھر اٹیک کرتا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے زندگی بھر وہ کامیاب نہیں ہوا اس کو بہکانے میں، تو موت کے وقت ایک فائنل اٹیک، فائنل لانچ کرتا ہے، اٹیک بہت زبردست. اور یہ اٹیک بہت ہی گھمسان والا حملہ ہوتا ہے. اور شیطان اس وقت آ کر انسان کے کان میں کہتا ہے اکفر. یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ اکفر. جب شیطان انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا. حدیث میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ ہٹ جاتے ہیں راہ راست سے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا ایمان ٹیمپرری ہوتا ہے، لیکن جن کا ایمان پرماننٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہٹتے. انشاءاللہ ایمان پر
کل گفتگو کی اگر وقت ملا تو، اگر اللہ نے توفیق دی تو ایمان پر گفتگو ہوگی، اگر اللہ نے حیات دی تو اس وقت حملہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عدیلہ. عدیلہ یعنی مڑ جانا. العدیلۃ عند الموت. تیسری چیز ہوتی ہے حول المطلع. یہ تیسری منزل ہوتی ہے. یہ سب ایک بہت ہی چھوٹے لمحے میں ہوتا ہے. یعنی یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب موت کے وقت انسان کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. پردہ ہٹ جاتا ہے. یہ زندگی کا پردہ. یہ زندگی کا پردہ کیسے ہے؟ مثلا جیسے بتایا تھا کہ اگر دوسرے روم میں کوئی ہے تو ہمیں نہیں معلوم، اس طرف کوئی ہے ہمیں نہیں معلوم، اگر تھوڑا سا ڈسٹنس ہوا آواز نہیں آ رہی ہے. یہ سب حجابات ہیں. لیکن زندگی جیسے ہی ختم ہونے آتی ہے اور انسان آخرت میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے، اس وقت یہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے. اسی لیے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ قاف 50th سورہ قرآن کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْتَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. اب تک تم غفلت میں تھے، اب تک تم دنیا میں بہت بزی تھے، نیگلیجنس میں تھے، ہر چیز کو نیگلیکٹ کر رہے تھے. سورہ قاف کی آیت ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. آج ہم نے پردہ ہٹا دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اب تمہاری آنکھیں بہت تیز ہو گئی. اب تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تھے. اب سمجھے قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. عام انسان مرنے کے بعد اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد رسول اللہ مر گئے، اب ہمارے کام کے نہیں رہے، اب ان کی جہالت کا اندازہ آپ کے سمجھ میں آیا کہ کتنی جہالت. عام انسان زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم وہ دیکھ سکتے تھے جو مردے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ تم سن سکتے تھے جو مردے سن رہے ہیں، تو تم چیخ اٹھتے خوف کے مارے. You would scream with horror. اور تم کانپنے لگتے ڈر کے مارے. امیر المومنین فرماتے ہیں اور تم اللہ کی اطاعت کرنے لگتے، اللہ کو اوبے کرتے. صرف اگر تم وہ چیزیں دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ چیز تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، وہ چیز تم سے چھپائی گئی ہے. یہ علی کے جملے ہیں. وہ چیز تم سے چھپائی گئی ہے جو مردے دیکھ رہے ہیں، مردے ہم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. پھر علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان قریب یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا. ان قریب یعنی سون، مین سون یو ول ڈائی. اگر ہم لوگ کسی کے سامنے بولے موت آنے والی، بولے شبھ شبھ بولو، اچھی بات کرو، کیونکہ موت کو برا سمجھا جاتا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم وہ چیزیں دیکھتے ہوتے جو مردے دیکھ رہے ہیں، اگر تم وہ چیزیں سنے ہوتے جو مردے سن رہے ہیں، تم چیخ اٹھتے خوف کے مارے، لرزنے لگتے، کانپنے لگتے اور اللہ کی اطاعت کرنے لگتے. لیکن ان چیزوں کو چھپا دیا گیا. اسی لیے کہا گیا کہ وہ اولاد جو زندگی بھر ماں باپ کی اطاعت کرتی رہی لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ چیزیں نہیں کی جو ماں باپ کو پسند ہے، تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ آگ کر دیتے ہیں. اور وہ اولاد جو زندگی بھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کی، جس نے ماں باپ کی باتیں نہیں سنی، لیکن مرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے ماں باپ کی بات نہیں سنی، ہم نے غلط کیا، اب ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ایسے کام کیے کہ جس سے ماں باپ خوش ہو، تو مرنے کے بعد ماں باپ جنہوں نے آگ کیا تھا بیٹے کو، اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر دیا تھا بیٹے سے، وہ پھر اس رشتے کو قائم کر دیتے ہیں. یہ ہوتے ایفیکٹس.
یہ ہوتے ہیں ایفیکٹس. تو ہول المطلع ایک ایسی چیز ہے. ہول کہتے ہیں فیئر کو, اور مطلع کہتے ہیں جو انسان بہت ایک اونچی ہائٹ سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں مطلع. ہے نا, جو انسان بہت اونچی ہائٹ پر ہو اسے کہتے ہیں مطلع عربی میں, بڑی اونچی ہائٹ پر ہو. مثلا اگر آپ گراؤنڈ پہ کھڑے رہو, گراؤنڈ کو دیکھیں تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ 10 منزلے پر جائیں 10th فلور پہ اور گراؤنڈ کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے ایسے ڈر نہ لگے. لیکن اگر پیراپیٹ پہ کھڑے ہو جائیں, اگر کوئی آپ سے کہے ذرا پیراپیٹ پہ چلے جاؤ اور 9th فلور پہ چلے جاؤ بغیر کسی سپورٹ کے, تو ہم نہیں جائیں گے. کیوں؟ ڈر لگے گا. اگر گر گئے تو. اب اگر سمجھیے کوئی 100 فلور پہ ہو اور 100 فلور سے وہ نیچے دیکھے اور اگر پیراپیٹ پہ کھڑا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, کتنا گھبرائے گا وہ. اب ایسے 100 کو آپ ملٹیپلائی بائی 1000 کر دیجئے, بس دنیا اور آخرت میں اتنا ہی فرق ہے. ملٹیپلائی کر دیجئے 100 ملٹیپلائی بائی 1000, اتنے فلورز. اور اس پہ سے جب دیکھے تو جب انسان دیکھتا ہے تو گھبراتا ہے. اور پھر لاسٹ اسٹیج, جب لاسٹ اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو 3 چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جس کو تجسم کہتے ہیں ہمارے یہاں. تجسم ہے نا جسم کی شکل میں, جسم کی شکل میں 3 چیزیں آتی ہیں. 3 جسم اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان پوچھتا ہے من انتا, تو کون ہے؟ ایک کہتا ہے میں تیری دولت ہوں, تو نے زندگی بھر مجھے کمایا. تو انسان کہتا ہے کہ اب تو میرے لیے کیا کر سکتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے, جسم کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرے لیے کفن خرید سکتی ہوں, بس ایک اچھا کفن. یعنی دوسرے لوگ آرڈنری کفن پہنیں گے, میں زیادہ زیادہ تمہارے لیے ایک سلک کا کفن, بہت مہنگا والا, کہ بڑے امیر آدمی تھے ان کو سلک میں تاکہ اور عذاب ہو. ایک اچھا کافن ہو, بہت اچھا کافن. بھائی ان کا کافن جو ہے وہ امپورٹڈ ہے, امپورٹ ہو کر آیا ہے, بڑے آدمی تھے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. پھر دوسرا جسم, تم کون ہو؟ ہم تمہاری اولاد ہیں. تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کو زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچا سکتے ہیں. پھر تیسری چیز, تم کون ہو؟ ہم تمہارے اعمال ہیں. تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے تا روز قیامت. جیسا تم نے کیا ویسے ہی ہم رہیں گے. اگر اچھا کیا تو ہم اچھے رہیں گے تمہارے ساتھ, اگر برا کیا تو ہم تمہارے ساتھ برے رہیں گے, جیسے جیسے تم رہے. اسی لیے کہا گیا ہے ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمیشہ اچھا کرتا رہتا ہے. اگر کوئی 10 لاکھ کی بستی میں یا 1 لاکھ کی بستی میں یا 10,000 کی بستی میں چلا جائے اور پوچھے کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے, تو لوگ علی کے شیعہ کی طرف اشارہ کریں کہ اس سے اچھا آدمی ہماری بستی میں کوئی نہیں ہے. احسان کرتے رہو, نیکی کرتے رہو, اچھے کام کرتے رہو, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور جب بھی نیکی کرو تو کبھی نیکی جتاؤ مت, نیکی بتاؤ مت. قرآن نے کہا ہے قول معروف خیر من صدقۃ تتبعها اذى. ایک اچھی بات تم کرو, یہ اس صدقہ اور اس چیریٹی سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تم جس کو دے رہے ہو اس کو اذیت پہنچاؤ, اس کو ٹارچر کرو, اس کو بری باتیں کہو. دینے کے بعد میں نے تم کو دیا, میں نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا, میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی. تتبعها اذى. اور پھر قرآن کریم اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے صاحبان ایمان, دیکھو اپنے اچھے کاموں کو اذیت دے کر اور احسان جتا کر باطل مت کرو. جو بھی تم نے اچھا کیا ہے سب زیرو ہو جائے گا. اگر تم یہ بولو گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا, زیرو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. پتہ چلا دیا بھی
اور کچھ ملا بھی نہیں. جو مثال دیتے نا کہ بکرا اپنی جان سے گیا تو اتنی محنت بھی کی اور کچھ ہوا بھی نہیں. اس لیے کبھی منت و احسان نہیں, کبھی منت و احسان نہیں. تو یہ گفتگو تھی مختصراً موت کی, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی شیعہ علی ہے تو وہ کبھی اللہ کی راہ میں کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے حتیٰ کہ موت سے. وہ چیز اس سے تمام انسانیت گھبراتی ہے, لیکن علی کا شیعہ وہ ہے کہ جس سے موت گھبراتی ہے. وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے چاہے کچھ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آج کی گفتگو تمام کرنے سے پہلے ایک اور اعتراض کا جواب دے دے جو اس کتاب میں ہے, جس کتاب کا ذکر چل رہا تھا, تاکہ جوانوں کے پاس یہ جواب رہے اور جوان کبھی گھبرائیں نہ جب یہ حملے ہو رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں. کتابیں چھپ رہی, کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, پھر اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کتابیں چھپ رہی, انٹرنیٹ پہ حملے ہو رہے ہیں. ایک جو کامن حملہ ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کو خدا مانتے ہیں, الہی پوزیشن دیتے ہیں, غالی ہوتے ہیں, غلوف کرتے ہیں. اب اس میں وہ حوالے لے کر آتے ہیں. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اگر یہ بات آپ سے کہی جائے کہ شیعہ اس طرح مانتے ہیں, تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جدھر تک بھی یہ ہماری آواز جا رہی ہے, جو بھی سنے گا, اگر آپ اس سے پوچھئے کہ بھئی آپ مثلا امیر المومنین کو خدا مانتے ہیں, تو کوئی بھی کہا نہیں ہم نہیں مانتے. کوئی نہیں مانتا علی کو خدا, کوئی نہیں مانتا. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ حدیث لے کر آتے ہیں, وہ حدیث لے کر آتے ہیں. مثلا انہوں نے کوٹ کیا, اور وہ حدیث کاہے کی ہے, وہ امیر المومنین کے کمالات کی ہے. امیر المومنین کے کمالات کی ہے. مثلا اس میں ایک کمال یہ ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خالق ہوں, میں پیدا کرنے والا ہوں. نہج البلاغہ سے کوٹ کرتے ہیں, نہج البلاغہ میں ہے, نحن صناع ربنا والخلق صناع لنا, ہم اپنے پروردگار کی مخلوق ہیں اور بقیہ مخلوقات جو دوسرے کریشن ہیں وہ ہمارے کریشن ہیں. دوسری مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا. بولے دیکھو یہ شرک ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ شرک ہے. دیکھا, یہ آپ کی حدیث ہے, یعنی علی خدا ہو گئے. یہ اس بنا پر ہے کہ وہ اہل بیت کے کمالات سے واقف ہیں ہی نہیں, وہ پیغمبروں کے کمالات سے واقف نہیں ہے, وہ پیغمبر اکرم کی خلقت سے واقف نہیں ہے, ان کے کریشن سے واقف نہیں ہے. ان کے ہاں پیغمبر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ پیغمبر ایک آدمی تھے ہماری طرح, آئے, کام کیا, چلے گئے, مر گئے, اب کچھ نہیں. یہ کانسیپٹ ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ کانسیپٹ ہے کہ پیغمبر ڈیفینیٹلی اللہ کے بندے ہیں, تمام ائمہ اللہ کے بندے ہیں یقیناً, لیکن ہماری طرح نہیں ہے, ہماری طرح نہیں ہے. کریشن میں وہ ہم سے مختلف ہیں. ان کی خلقت نورانی خلقت ہے, ان کی خلقت عظیم خلقت ہے, اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کا. ہم تصور نہیں کر, ہم امیجن نہیں کر سکتے ان کی گریٹنس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت ہائی تھے اور ہم بہت لو ہیں. اور اس کی وجہ یہ دیکھیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جب ایمان کی بحث ہوگی کل تو اس میں اور اس پر تفصیلات ہوگی. ایمان کی بحث میں ایک مثال آپ کو خالی دیتے ہیں, بات تمام کریں. ایک آدمی ہے جو نماز شب کا پابند ہے, تعقیبات کرتا ہے, راتوں کو کم سوتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے,
جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، جب دعائے کمیل پڑھتا ہے تو وہ اپنے ماتھے کو پیٹتا ہے کہ پروردگارہ یہ میری کیفیت ہے، انا عبدک ضعیف الذلیل الحقیر، یعنی پوری اس کی یہ کیفیت ہے۔ یہ ایک بندہ ہے۔ ایک دوسرا بندہ ہے جو شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، جو نجس کھاتا ہے، جو تمام حرام کاری کرتا ہے۔ آیا یہ بندہ کبھی اس بندے کی عظمت کو، بزرگی کو سمجھ سکتا ہے؟ کبھی اس کے لیول پہ سوچ سکتا ہے؟ کبھی دونوں کی تھنکنگ ایک ہو سکتی ہے؟ کبھی دونوں کی تھنکنگ ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ سلمان اور ابوذر کی تھنکنگ ایک نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ سلمان 10th پہ تھے، ابوذر 9th پہ تھے۔ بہت ہائی لیول تھا ابوذر کا، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ابوذر کا کیا لیول تھا، لیکن کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جناب ابوذر کے بارے میں، اگر زندگی رہی تو۔ لیکن ابوذر پہچان نہیں سکتے، ہم لوگ پہچان نہیں سکتے ہیں عظمت کو، بزرگی کو۔ اگر پہچاننا ہے تو صرف اہل بیت کے ذریعے ہی پہچان سکتے ہیں۔ آپ زیارت جامع کبیرہ جو مفاتیح الجنان میں زیارت ہے اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کریے، اس کو دیکھیے کہ کیا بزرگی ہے، کیا شان ہے اہل بیت کی، کیا شان ہے رسول اللہ کی۔ اور رسول اللہ کی خلقت کے متعلق ایک حدیث ضرور پڑھیں گے آپ کی خدمت میں اگر اللہ نے حیات دی، کہ رسول اللہ کی خلقت کس طرح ہوئی، رسول اللہ کی نورانی خلقت، رسول اللہ کے نور کو کیسے پیدا کیا گیا، اور ان کے طفیل میں ہم لوگ کیسے پیدا ہوئے، یعنی ان کے صدقے میں ہم لوگ کیسے پیدا ہوئے۔ اس حدیث کو ضرور پڑھیں گے تاکہ جوانوں کو پتا چلے کہ رسول کون تھے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ یہ لوگ اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے کیونکہ وہ واقف ہی نہیں ہے، ان کو کہہ دیا گیا رسول اللہ ہماری طرح تھے، وہ بڑے بھائی تھے، ہم چھوٹے بھائی ہیں، بس مر گئے۔ اور یہاں پہ بات تمام نہیں ہوتی، اس طرح توہین کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن باز کہتا تھا کہ یہ میرا جو عصا ہے یہ رسول اللہ سے بہتر ہے۔ عصا جو واکنگ سٹک ہوتی نا، یہ میری واکنگ سٹک یہ رسول اللہ سے بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ مر گئے، ابھی کسی کام کے نہیں ہے، معاذ اللہ، لیکن یہ میری لکڑی بہت سارے کام کر سکتی ہے۔ اس طرح کی توہین، اس طرح کی اہانت کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کی عظمت کے بارے میں جاہل ہے۔ اگر رسول اللہ کی عظمت و بزرگی سے واقف ہوتے تو کبھی اس طرح کی جہالت کی باتیں نہ کرتے۔ اس لیے ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثیں جوانوں تک پہنچائیں تاکہ واقف ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ جب امیر المومنین کے پاس اگر کوئی نصیری آتا تھا اور کہتا تھا ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، امیر المومنین اس کو قتل کر دیتے تھے، جان سے مار دیتے تھے، پہلے اس کو وارن کرتے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے کہا علی میں تمہیں خدا مانتا ہوں، کہا قمبر ایک کھڈا کھودو اس میں آگ جلا دو۔ جب آگ جلا دی گئی تو اس نے نصیری نے کہا کہ علی میں نے سنا تھا کہ اللہ کے لیے جہنم ہے، آج اللہ کی جہنم کو آگ سے دیکھ رہا ہوں۔ علی خوش نہیں ہوئے کہ یہ مجھے خدا مان رہا ہے۔ علی نے کہا ڈال دو اس کو آگ میں۔ تو خدا ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پورے جتنا انہوں نے ڈسکشن لایا سب کا خلاصہ سے بھی ہے کہ خدا ماننے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اور ہمارے یہاں نصیریوں کی تنبیہ کی، ان کو کنڈیم کیا گیا ہے، ان کی تعریف نہیں۔ کچھ شعراء جو نصیری کی شان میں کہنے لگتے ہیں، اور آج کل وہ ایک تھوڑا فیشن بھی چل گیا ہے کہ لوگ واہ واہ اس پہ کرتے ہیں، لیکن مراجع اعلام نے، کچھ علماء کے خود ہم نے علماء سے سنا، انہوں نے خود کہا ہے کہ مراجع نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دو شیعوں کو کہ ائمہ ہرگز اس بات سے خوش نہیں ہوتے ہیں اگر نصیریوں کی تعریف کی جائے۔ ائمہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ جو آپ نے سنا ہوگا نا شعروں میں نصیریوں کی تعریف ہوتی، لوگ واہ واہ کرتے ہیں،
مراجع نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، مراجع نے کہا. اب مراجع اور جس کو اعتراض ہو مراجع پر وہ جانے، مراجع ہم تو خالی بات پہنچا رہے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم تو جاہل آدمی ہے جو 2-4 کتابیں پڑھ لی وہی سب بولتے رہتے ہیں. باقی مراجع جانے، آپ جانے، جس کو اعتراض ہو مراجع سے ڈسکس کرے، مراجع سے کہے. اور اگر کسی کو آبجیکشن ہو تو علماء کے نام ہم دے سکتے ہیں، جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں کانٹیکٹ. لیکن بہرحال ہمارے یہاں کانسیپٹ بالکل اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، نصیریوں کو گلوریفائی نہیں کیا گیا ہے، قطعاً گلوریفائی نہیں کیا گیا. اہل بیت علیہ السلام خود ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. دعا کمیل پڑھ لے جس کو یہ اعتراض ہو، وہ کمالات کی حدیث سناتا ہے، وہ دعا کمیل پڑھ لے. دیکھیے مولا کائنات نے کیا کہا. تو انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کل اور ایک منزل پر لے کر چلیں گے بات کو. اب مصائب کی منزل میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا. 28 رجب آئی. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ اس دن اتفاق سے میں مدینے میں تھا. عبداللہ ابن سنان کوفی تھا. کہتا ہے کہ اتفاق سے میں اس دن مدینے میں تھا اور مدینے میں ایک عجیب مایوسی کا عالم تھا. تمام اہل مدینہ مایوس تھے، لوگ گریہ کر رہے تھے، لوگ رو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کس لیے یہ مایوسی ہے؟ کہا جان مدینہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، رسول کا نواسا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو میں بھی دیکھ لوں کہ مدینے والے جان مدینہ کو کس طرح رخصت کرتے ہیں، جان مدینہ کس طرح مدینے سے جاتا ہے. میں بھی آ کر کھڑا ہو گیا بیت الشرف کے دروازے پر کہ ایک مرتبہ 2 جوان بیت الشرف سے باہر نکلے اور دونوں ایک ہی آواز لگا رہے تھے، ہٹو ہٹو، راستہ چھوڑو، دور ہٹو، نبی زادیاں جا رہی ہیں، نبی زادیاں سوار ہو رہی ہیں. میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگا کہ بیویاں سوار ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی بیت الشرف سے باہر نکلی اور ایک 13 سال کا بچہ ان کا بازو تھامے ہوئے ان کو سوار کر رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن کی بیوہ ام فروہ ہے اور یہ حسن کا بیٹا قاسم. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور بی نکلی اور ایک کڑیل جوان بازو تھامے ہوئے تھا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ حسین کی زوجہ ام لیلہ اور یہ حسین کا بیٹا ہم شکل پیغمبر علی اکبر. بس اب بیویاں سوار ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک بیوی اور نکلی، ایک جوان جس کا چہرہ بالکل جیسے 14ویں کا چاند تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بیوی کا بازو تھاما اور اس نے بیوی کو سوار کیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم اور سوار کرنے والا ابو الفضل العباس جسے ہم قمر بنی ہاشم بھی کہتے ہیں. اب تک یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انتظامات پر نظر رکھے ہوئے تھے. بنی ہاشم کے جوان یہاں وہاں دوڑ رہے تھے اور انتظامات میں مصروف تھے کہ ایک مرتبہ ایک بی بی بیت الشرف سے باہر نکلی. جیسے ہی باہر نکلی تو کسی جوان نے نالین سنبھالی، کسی نے بازو تھاما، کسی نے محمل کا پردہ ہٹایا. حسین اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا یہ بی بی کون؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب. بڑے اہتمام سے، بڑے احترام سے زینب کو سوار کیا. یہ 28 رجب تھی، مدینہ تھا اور 11ویں محرم تھی جب زینب کو اشقیاء اونٹ پر سوار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ زینب نے شہداء کے لاشوں کو
عباس، علی اکبر، قاسم، ارے کوئی ہے جو سوار کرے گا؟ بس ایک مرتبہ زینب کو سوار کیا، زینب سوار ہوئی، زینب کی سواری کے بعد حسین نے کہا یا عباس یا اخی قدم جوادی، اے عباس، اے میرے بھائی، میری راہوار کو لے آؤ، میری سواری کو لے آؤ۔ عباس حسین کی سواری کو لے آئے۔ میں کہوں گا مولا، ارے یہ تو مدینہ ہے لیکن عصر عاشور آپ کسے آواز دیں گے؟ اب جب آواز دے رہے ہوں گے، ایک مرتبہ حسین نے فرات کی طرف دیکھا، کون سوار کرے گا؟ حسین فرات کی طرف دیکھ رہے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، زینب باہر آئی، بھیا گھبرائیے مت، ابھی زینب زندہ ہے، زینب سوار کرے گی۔ ارے یہ تو جنگ میں جانے کا وقت تھا، یہ رخصتی کا وقت تھا۔ جب حسین رخصت ہو کر گئے اور جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو ماں استقبال کے لیے تیار تھی، آ میرے لال، آ میرے حسین، تیری ماں تیرے استقبال کے لیے آئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ قَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لوگ غریب الوطن ہیں ان کو وطن لوٹا دے، پروردگارہ جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، جو بچے اپنے امتحانات میں بیٹھ رہے ہیں ان کو امتحان میں کامیاب و کامرا کر، پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔